بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ دہریہ جو ہے پہلے اقرار میں ہی ہوتا ہے، بعد میں انکار میں آتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑی وضاحت دے دوں کہ دنیا کے اندر دہریوں جیسا اسٹوپڈ آدمی کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو میں پہلی بات بتاؤں۔ وہ کیسے؟ دہریہ صرف انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں بتاتا میں انکار کیوں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اسے آج تک دہریے نے وضاحت نہیں دی، بہت دی نا، تو یہ کہا کہ جہان کے اندر آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں جی، فساد ہی فساد ہے، غریبوں کے حق مارے جا رہے ہیں جی، اگر اللہ ہوتا تو اللہ ان کو روکتا نا۔ اللہ نے اس کی پلاننگ کے لیے، میں نے آپ کو پیچھے جمعے پڑھائے تھے، استعجال دے دیا، اس کو تمہیل کر دی، مہلت دے دی، جلد بازی نہیں خدا تعالیٰ کرتا۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے نظام کا ایک حصہ ہے، ہر شے کا ایک طریقے سے رزلٹ نکلتا ہے، میں نکالوں گا اس کا رزلٹ، تم جلدی کس بات کی مچا رہے ہو؟ اس لیے اس کے پاس، دہریے کے پاس کوئی چیز نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہریہ جو ہے نا، وہ اللہ کو سمجھنے میں اس کو غلطی لگ جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طرح سے حاصل نہیں کر پاتا۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے وہ تعارف تو کرائے کہ اللہ کس شے کا نام ہے، کون سی شے ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس شے کو اس نے اللہ بنایا ہوتا ہے نا، وہ شے واقعی انکار کے قابل ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے خود ساختہ من گڑت خدا بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر من گڑت صفتیں ڈالی ہوتی ہیں، ان صفتوں کو اس نے من گڑت طریقے سے اس کی ایک حد مقرر کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا نام دہریہ خدا وہ خدا ہے جو دہریے کا خدا ہے، اور جس کو تم پوجتے اس کو میں نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوج رہا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ اللہ نے کہا جس دہریے نے ایک خدا اپنا بنایا ہوا ہے، اور ایک مومن کا خدا ہے جو اللہ ہی بتاتا ہے کہ کس طرح کا ہے۔ دہریہ اپنی عقل کے ذریعے سے خدا کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا سمجھ لیتا ہے اور خود ہی ایک بت اپنے دماغ میں گاڑ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ذات کا جو تعارف ہے وہ کسی صورت میں بھی کوئی آدمی خود بخود نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ میں ہوں اور میں بہت طاقت والا ہوں، اس کے باقی پورا تعارف میں ہی آپ کو دے سکتا ہوں کہ میں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ نے اپنی ذات کا بھی تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بھی تعارف کرایا۔ باقی رہ گیا دہریہ۔ دہریہ جو ہے بڑا قابل رحم بھی ہے، اگر وہ اتنا ہی اس کے اوپر ہم اسے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تو صحیح، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، دنیا کے اندر ظلم دیکھ کر اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کو ناراضی دور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ظلم ہو رہا ہے ان کو کیوں نہیں روکتا؟ میں نے کہا اس سے خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں تم دے پا رہے، اس سے تو ہونے کی دلیل ہے کہ ہے پر طاقت نہیں ہے اس کو ظلم روکنے کی، یہ تم کہہ سکتے ہو۔ ہے اس کے پاس کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، اس کو زمانہ دنیا چلانی نہیں آتی، ہے پر بوڑھا ہو گیا اور کمزور ہو گیا، ہے بندے زیادہ ہو گئے وہ کیلا ہو گیا، ہے کا انکار نہیں تو کر سکتا، وجود ایگزسٹ کرتا ہے وہ ضرور۔ الگ بات ہے بھی تیرے نزدیک وہ کمزور ہے، بے بس ہے، مینجمنٹ نہیں آتی، منتظم ٹھیک نہیں، علیم نہیں، صحیح قدرت نہیں، سمع نہیں، بصر نہیں، کلام نہیں، حیات نہیں، علم نہیں، قدرت نہیں، ارادہ نہیں، لیکن ہے ضرور۔ میں ہوں، میں آپ میرے سے لڑ رہے ہیں تو آپ میرے سے لڑ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا، میں ہوں لیکن مجھ میں طاقت نہیں۔ تو وہ خدا کی ذات کا تو اقرار کر رہا ہوتا ہے، خدا کی صفات کا بھی انکار، وہ صفات کی بنیاد پر کہ صفات اس کی صحیح ظہور نہیں کر رہی، اس کو صفات کے ظہور صحیح نہ ہونے پر اللہ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بیوقوف ہے، مخلوق ہے، کسی مرشد کے پاس بیٹھے تو انشاءاللہ مرشد حل فرمائیں گے۔ جی بالکل، ایک تو وہ یوم جزا پر یقین نہیں رکھتا، دوسرا دہریے کے اندر مصیبت یہ ہے وہ جو اللہ نے ان الانسان کان عجولا، انسان جو ہے وہ عجولا، عجلت باز ہے، وہ جلد بازی سے چاہتا ہے کہ میرے سامنے ابھی نتیجے نکلنے شروع ہو جائیں۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں ہونا، یہ چونکہ میں اللہ ہوں اس لیے پلان بھی میں ہی بتاؤں گا بھی کیا ہے، اور میں ہی تم کو بتاؤں گا اس کا ٹائم اور رزلٹ میں نے کیا نکالنا ہے۔ وہ پھر اس نے شکر یہ کریں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ اپنا مالک یوم دین ہونا بتا دیا، ورنہ اگر اللہ روز حساب اور جزا کوئی نہ دن قیامت کا دن نہ بناتا، پھر دہریے کا اعتراض اللہ تعالیٰ پہ بالکل ٹھیک تھا، پھر وہ کہتا پھر دنیا تم نے کس لیے بنائی ہے، یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ بربادیاں، یہ وہ ایک بم پھینکتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، بھون دیتے ہیں یتیم بچہ جو ماں کا ہوتا ہے اس کو گولیوں سے ظالم بھون دیتے ہیں۔ دہریے کا اعتراض تب ہوتا اگر یوم حساب نہ ہوتا، یوم حساب بتا کے تو اللہ نے دہریہ پھنسا لیا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ کرنا ہے، اس لیے دہریے تو باہر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش نہ کر،
اس لیے ایتھیسٹ کو اللہ پاک جب پکڑتا ہے تو اس نے اپنا پلان بتا کر پکڑتا ہے. اور کیسا رب ہے کہ اس نے پہلے ساری چیزوں کی باخبر کیا اور آپ کو اس نے یقین جانے. آپ کہتے ہیں وہ اپنے علم کی خبر نہیں دیتا, اس نے جو کچھ کرنا تھا نا اور جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ اس نے کیا تھا سب کی خبر آپ کو قرآن مجید میں دے دی. اس نے ایک بات بھی آپ سے نہیں چھپا کے رکھی. اس نے کہا جن قوموں نے میرے ساتھ غلط رویہ رکھا ان کا ذکر اس کے اندر ہے. تم لوگوں میں سے جو میرے ساتھ غلط رویہ کر رہے ہیں اس کا ذکر بھی میں نے اس کے اندر بتا دیا کہ جو میرے ساتھ برا رویہ کریں گے میں کیا کروں گا. اور میں تمہارے ساتھ اور جو پچھلی قومیں دونوں چلی گئی ہیں ان کے ساتھ جو میں سلوک کروں گا اس کا رویہ بھی میں نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. پوری پلاننگ جتنے علم کی ہمیں ضرورت تھی نا انسانوں کو, کل انسانوں کو, سارے انسان مل ملا کے سوچ لیں جو جو ان کو علم چاہیے تھا نا سارا اس قرآن مجید میں بند کر کے رکھ دیا. باقی جو علم ہے وہ ہم نے کیا کرنے ہیں, جو علم irrelevant ہے ہمارے, ہم نے ان علوم کو حاصل کر کے کیا کرنا ہے. یعنی میں نے وہ علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے کروڑوں میل دور جو ہے وہ ایک چیونٹی چل رہی ہے تو وہ کیوں چل رہی ہے, تو یہ علم میرے irrelevant ہے. میرا ریلیونٹ علم جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ وہ میرے ساتھ جو سلوک کیا سلوک کرے گا, اس نے مجھے کس لیے پیدا کیا, مجھے جہان میں کیا رہ کر کرنا چاہیے, میرے ساتھ پھر ان کاموں کا نتیجے کے طور پر وہ کیا میرے ساتھ کس طرح معاملہ کرے گا, کیسے پیش آئے گا. وہ پھر مجھے بتائے کہ نیکی کرے گا تو میں تیرے ساتھ پیار سے پیش آؤں گا, بدی کرے گا تو تیرے ساتھ غضب کے ساتھ پیش آؤں گا. جو ریلیونٹ علوم تھے نا وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. آپ سے غیر متعلقہ علوم کا آپ کو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ آپ کے ہے ہی نہیں. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ریلیونٹ نہیں ہے بھائی جان, یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ نے جا کے کام کرنا ہے, جائیں ان کے پاس. تو جہاں آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ قرآن مجید پوری کرتا ہے, ان سارے علوم کو آپ کے اوپر منکشف کر دیتا ہے اور ان کا انکشاف کر دیتا ہے اور ان کو کھول دیتا ہے جو علوم اس قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس لیے دہریے کے پاس کوئی چیز نہیں, علم کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں. وہ جو اس نے سوال کیا نا لڑکے نے کہ تکذیب کیا, وہ صرف جٹلاتا ہی جٹلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. یہ ہماری دہریوں سے گفتگو ہو کے دیکھ لی, ہم نے چیک کر لی خود. ابھی آپ تازہ دیکھ لیں کہ تھوڑے دن پہلے خبر, یہ پرسوں ہی خبر آئی ہے, پیوٹن رشیا کا جو صدر ہے اس نے اب جو نیا اعلان کیا وہ دیکھ لیں کیا کیا. پہلے کیا کیا, انقلاب آیا سوشلسٹوں کا تو انہوں نے کہا ہم نے خدا کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا, یعنی ہم خدا کا انکار کرتے ہیں اور وہ کافر ہو گئے کمیونسٹ اور سوشلسٹ. اب تازہ پیوٹن نے بیان دیا ہے کہ خدا ہمارے آئین کی مجبوری ہے, ہمیں رکھنا پڑے گا. اگر ہم نے نہ خدا رکھا قوم کو کیسے ہم سیدھی کریں گے. تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے خدا رکھنا بہت بڑی مجبوری ہے, کیونکہ میں جب جاتا ہوں اپنے دفتر میں تو مجھے پھر یہ یقین نہیں رہتا کہ میری بیوی میرے ساتھ آنیسٹ ہے یا نہیں ہے. کیا پیچھے پتا وہ پیچھے کوئی جسمانی خیانت کرتی ہو. کہتا یہ پھر میں کہتا ہوں اللہ تے چھڑیا. آپ یہ دیکھیں یہ اخیر اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی محنتیں کر لیں, بھاگ دوڑ کر لیں, آخر آپ کو اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور ایک دہریہ تھا, پکا دہریہ تھا, اس نے کہا اگر خدا نہیں بھی ہے نا تو خدا ایجاد کر لو, کیونکہ خدا کے بغیر گزارا کوئی نہیں. ہوپ جو ہے نا, ہوپ امید, وہ خدا پر ہے. تو کسی نے پادری نے پوچھا, کسی نوجوان نے کہ پادری جی خدا کا کیا, کس طرح سے آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی سمندری سفر کیا لڑکے تو نے. انہوں نے کہا جی کیا. کوئی جہاز وہ ٹوٹا, کہتا ہے ایک دفعہ جہاز ٹوٹ گیا تھا تو ہم جو ہے نا اس میں پھنس گئے پانی کے اندر, برا حال, ساری دنیا نکل گئی, میرا بھی برا حال. تو کہتے جان پہ کوئی بنی, کہتا بہت بنی. تو پھر کہتے بچے کیسے, کہتا پھر اس وقت میرے دل میں ایک امید اٹھی کہ میں ضرور بچ جاؤں گا. اس نے کہا اسی امید کو اللہ میاں کہتے ہیں, اسی کو نام اللہ ہے, اس کے کوئی نام رکھ لو ٹھیک ہے نا, بھگوان کو, اس کو کوئی شے کو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو فرمایا وہ اللہ ہے. اللہ ان کافروں نے, اخیر جو پڑھے لکھے کافر تھے نا, جنہوں نے پوری سماجیات اور سوشیالوجی کو ساری کو پڑھا ہوا تھا, ان لوگوں نے پھر یہ آخر میں کہا کہ خدا کا وجود ماننا بہت ضروری ہے. اگر بالفرض عقل انکار بھی کرے نا کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ میاں بنا لو, جھوٹا موٹا ہی بنا لو, کیونکہ اللہ کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے نا. اخیر وہ آپ بندے پہ بندہ لگاتے چلے جائیں گے, اخیر کوئی حد آئے گی جس پہ اس بندے پہ کوئی بندہ نہیں ہوگا, تو اس بندے کا چیک اینڈ بیلنس کون ہوگا. کہتے پھر یہ اللہ پہ چھوڑ دو. اعتماد, وہ ایک دہریہ یہاں پر آیا, میرے پاس آیا, میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم ساری بات چھوڑو, اللہ ہے یا نہیں ہے. اعتماد بھی کسی شے کا نام ہے, ٹرسٹ. کہتا ہاں. میں نے کہا ٹرسٹ تم کس بنیاد پر کرتے ہو اسے, مجھے یہ بتاؤ نا. بھی آپ بینک پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں, کیا پتا آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے. کون سی شے ہوتی ہے اندر جو آپ کو بینک پر ٹرسٹ کرنا سکھا دیتی کہ میں نے جو پیسے اس میں رکھوائے ہیں وہ محفوظ ہیں.
کوئی، میں نے کہا یہ کوئی شے تو ہوگی نا، وہ اخیر پھنس گیا وہ کہنے لگا بالکل ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا پھر اسی طرح ٹرسٹ ایک ایسی شے ہے کہ خدا پر وجود کے وجود پر تک یہ ٹرسٹ آدمی کو لے جاتا ہے۔ آدمی کے اندر ہی فطری طور پر ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اللہ کے وجود کو ماننے پر مجبور کر دیتی، اخیر وہ اس پہ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو او مائی گاڈ، اچانک دیکھیں نا انگریز بھی او مائی گاڈ، ہائے میرے اللہ، یہ فطری آوازیں ہیں جو اندر سے انسان کے نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔